نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تعالى في مقام الآخر من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار رواہ الترمذی۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی قولی، فعلی اور مالی عبادات، ہر قسم کی تعریف، توصیف اور حمدیہ کلمات، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، یکتائی، تنہائی اللہ رب العالمین، اللہ احسن الخالقین، اللہ عز و جل، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ رب العزت کے لیے جو اکیلا ہی پوری کائنات کا سچا معبود ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الہدیٰ
حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد موجودہ حالات سے یقینی طور پر آپ واقف ہیں۔ کل وزیر آباد کے علاقے میں پی ٹی آئی کے لانگ مارچ پر حملہ ہوا اور اس میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا اور کچھ زخمی ہوئے۔ یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اس لیے کہ وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ اور اس طرح کے معاملات کیوں وقوع پذیر ہوتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ اس وقت اگر ہم اپنے معاشرے کی تصویر دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے غلو بہت زیادہ پایا جاتا ہے، حد سے آگے بڑھ جانا۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ہمیں دین اسلام دیا تو اس میں حدود مقرر کر دی، اس حد کے اندر رہ کر آپ یہ کام کر سکتے ہو، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں جو احکام بیان کیے ہیں اس میں اللہ نے یہ فرمایا تلک حدود اللہ، اے لوگو یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہیں، یہ باؤنڈریز ہیں، ان کو آگے عبور نہیں کرنا، ان سے آگے نہیں بڑھنا۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، یہ بات یاد رکھو، جس نے اللہ کی حدود سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، چاہے وہ بندہ نیک کیوں نہ ہو، اللہ کی نظر میں وہ ظالم بن جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے جو پابندی لگائی تھی اس نے توڑ دی۔ اسلام آزادی بھی دیتا ہے لیکن ساتھ میں پابندیاں بھی لگاتا ہے کہ اس دائرے کے اندر رہ کر آپ یہ کام کر سکتے ہو۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ جو واقعات ہوتے ہیں اس کی تین بڑی وجہ ہیں۔ سب سے پہلی وجہ مذہبی جنون ہے۔ ہم جو مسلک اختیار کر لیتے ہیں نا، اس میں اپنے بڑے کو حرف آخر مان لیتے ہیں اور اتنے اس کو اختیارات دے دیتے ہیں، وہ کہتا ہے فلاں عالم کو جا کے قتل کر دو، ہم کہتے ہیں یہ ثواب ہے، قتل کر کے آؤ۔ ہم اس کو ثواب سمجھ لیتے ہیں کہ اس عالم کو قتل کرنا، اس مولوی کو قتل کرنا یہ جائز ہے، اس لیے کہ یہ مذہبی جنون ہے۔ اور جب مذہبی جنون آتا ہے تو بندہ اللہ کی حدود کو پامال کر کے آگے نکل کر یہ ثواب نہیں کماتا، یہ ظالم بنتا ہے۔ اس لیے مذہبی جنون میں کبھی نہ آیا کریں، اس لیے کہ ہمارے قائد یہ علماء نہیں ہیں، حقیقی ہمارے قائد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
جس کو اللہ کے پیغمبر نے اجازت دی قتل کرنے کی اس کو قتل کر سکتے ہو، اور جس کو اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی تو کل قیامت کے دن اگر آپ نے قتل کر دیا تو وہ بندہ بھی جہنم میں جائے گا اور آپ بھی جہنم میں جائیں گے۔ یہ نہ سمجھیے کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، اللہ نے جو حدود مقرر کی ہیں آپ اس سے آگے بڑھ گئے، آپ کے عمل ضائع ہو گئے۔ یہ مذہبی جنون ختم ہونا چاہیے۔ یہ مذہبی جنون پیدا کرنے والے علماء کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ کبھی آپ نے اس منبر سے سنا کہ فلاں کو قتل کر دو؟ نہیں، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ کے پیغمبر کی جو تعلیمات ہیں، جو کلمہ پڑھ لیتا ہے بندہ، اس کا قتل آپ کے لیے جائز نہیں ہوتا جب تک شریعت نہ اجازت دے۔ کس اعتبار سے آپ قتل کر رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں اسامہ بن زید، جو زید کے بیٹے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک مرتبہ ایک جنگ کے اندر گئے اور وہاں پر جہاد کر رہے تھے، اتنے میں ایک کافر کو مارنے کے لیے تلوار ایسے اوپر اٹھائی، وہ فوراً جو ہے کہنے لگا میں مسلمان ہو گیا، میں مسلمان ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اس نے پڑھ لیا۔ اسامہ بن زید کہنے لگے نہیں نہیں، اس نے ڈر کی وجہ سے پڑھا ہے، اب اس کو پتا تھا کہ تلوار میرے سر پہ آ رہی ہے، میں مارا جاؤں گا، اور ایک ہی واحد بچنے کا راستہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، مسلمانوں سے بچ جاؤ گے۔ اس کے باوجود اسے قتل کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس یہ واقعہ پیش کیا گیا، آپ نے اسامہ کو بلا لیا ہے، اسامہ کیوں قتل کیا؟ اسامہ یہ وہ شخصیت ہیں جو اللہ کے نبی کی بڑی پیاری شخصیت تھیں۔ اگر آپ احادیث پڑھیں گے تو ایک ران پر آپ حضرت حسن کو بٹھاتے ہیں، دوسری ران پر آپ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو بٹھایا کرتے تھے۔ اتنی پیاری شخصیت۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جب مخزوم قبیلے کی عورت نے چوری کی، لوگوں کی نظر اگر پڑی سفارش کے لیے تو اسامہ بن زید پہ پڑی تھی کہ ان کی سفارش اللہ کے نبی قبول کریں گے۔ اتنا اونچا مقام تھا اللہ کے نبی کی ہاں۔ لیکن جب ایک قتل کر لیا، قتل کرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر کے سامنے مقدمہ آیا، محبوب کبریا جب یہ بات سنتے ہیں فرمایا اسامہ تو نے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اس کو کیوں قتل کر دیا؟ کہا اللہ کے نبی وہ تو بچنے کے لیے کر رہا تھا، ڈر خوف کی وجہ سے کر رہا۔ آپ نے فرمایا شققت قلبہ، اے اسامہ مجھے یہ جواب دو، کیا تو نے اس کا دل پھاڑ کر چیر کر دیکھا تھا کہ وہ ابھی ڈر کی خوف کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا تھا؟ اللہ کے پیغمبر بار بار یہ جملہ دہرانے لگے کہ اے اسامہ تو نے کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا، تو نے کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا، تو نے کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ اتنے شرمندہ ہوئے اور کہتے ہیں میں سوچنے لگا کاش کہ آج سے پہلے میں مسلمان نہ ہوا ہوتا تو اچھا تھا۔ اللہ کے نبی نے اتنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ اب آپ بتاؤ کہ جو عالم دین ہے وہ کلمہ پڑھنے والا نہیں؟ آپ مولوی کو خوش کرنے کی خاطر محمد رسول اللہ کا ناراض کر دیں تو آپ نے اپنی دنیا بھی برباد کر لی، آپ نے اپنی آخرت بھی برباد کر لی۔ یہ مذہبی جنون۔ اور دوسرے نمبر پہ جو ہمارا ہوتا ہے سیاسی جنون، کہ ہم سیاست میں آ کر دوسرے کو زیر کرنے کے لیے ہر کوشش کرتے ہیں۔
جنون چاہے مذہبی ہو یا سیاسی ہو، اسلام جنون کی اجازت دیتا ہی نہیں۔ جنون چاہے مذہبی ہو یا سیاسی ہو، اسلام جنون کی اجازت دیتا ہی نہیں۔ اسلام تو کہتا ہے جنون والے آدمی کی کوئی بات قابل قبول ہے ہی نہیں۔ آپ کہیں گے کیسی بات کر دی؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا رفع القلم عن ثلاث، 3 قسم کے بندے ایسے ہیں جن سے اللہ نے قلم ہی اٹھا لیا ہے۔ ان کی نہ اچھائیاں اللہ لکھتا ہے نہ ان کی برائیاں لکھتا ہے۔ ان کو کہتے ہیں مرفوع القلم، مرفوع القلم، ان سے اللہ نے قلم اٹھا لی۔ ان کے اعمال نہیں لکھے جا رہے، اگر غلط بھی کریں تب بھی نہیں لکھے جا رہے، صحیح کریں تب بھی نہیں لکھے جا رہے۔ ان میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا النائم حتی یستیقظ، سویا ہوا بندہ، اس کے اعمال نہیں لکھے جاتے۔ سونے کی حالت میں بندہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کو معاف ہے، نہیں لکھا جاتا۔ ہاں اگر سنت کے مطابق سویا ہے نا، باوضو ہو کر اور وظائف پڑھ کے، تو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ لیکن اس حالت کے اندر بسا اوقات بندہ سویا سویا گالیاں دے رہا ہوتا ہے، بسا اوقات بندہ جو ہے وہ شہوانی خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، نہیں لکھے جاتے، کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اور بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے اس کے اعمال نہیں لکھے جاتے، وہ مکلف نہیں ہوتا۔ ہاں اگر وہ اچھا عمل کرتا ہے تو والدین کو ثواب ملتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا۔ اور تیسرا المجنون حتی یفیق، جو جنون میں مبتلا ہو اس کے اعمال اللہ نہیں لکھتا۔ نہ اللہ نے سیاسی جنون کی اجازت دی ہے، نہ اللہ نے مذہبی جنون کی اجازت دی ہے، بلکہ غصے کے اندر بھی آپ نے فرمایا وہ آدمی بہادر نہیں ہے کہ جو دوسرے کو پٹک دے نیچے۔ انما الشدید الذی یملک عند الغضب، بہادر وہ ہے میری امت کا کہ جس کو غصہ آ گیا ہے لیکن اس غصے کے وقت بھی وہ جو ہے نا کہتا ہے میرے رب نے غصہ پی جانے والوں کی تعریف کی ہے، اپنے غصے کو پی جاتا ہے، نافذ نہیں کرتا۔ نافذ کر سکتا ہے لیکن نافذ نہیں کرتا، غصے جو ہے اس کو پی جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اے میرے پیغمبر، جو غصے کو پی جانے والے، جو لوگوں کو غلطیوں پر درگزر کرنے والے بڑے ہی اچھے ہیں، اللہ ان نیکی کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مذہبی جنون کے اندر آ کر بندے کو جو ہے نا سخت قدم نہیں اٹھانا چاہیے، کسی کو قتل نہیں کرنا چاہیے، چاہے آپ کا بڑا یہ حکم کیوں نہ دے کہ اس کو قتل کرو۔ آپ کا بڑا اگر حکم کیوں نہ دے کہ اس کو قتل کرو، تب بھی آپ نے قتل نہیں کرنا، اس لیے کہ اس بڑے نے قیامت کے دن آپ کو نہیں چھڑانا، اس بڑے نے قیامت کے دن آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچانا۔ اگر بچنا ہے آپ نے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے بچنا ہے۔ ہم جو ہے اس میں بہت مبالغہ آرائی کرتے ہیں، کئی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، تو یہ غیر شرعی طریقہ ہے، یہ غیر اسلامی طریقہ ہے، یہ مشرکین اور کفار کا طریقہ ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اور تیسرا عام طور پہ جو قتل ہوتا ہے آپس کے خاندانی معاملات ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی ہو گئی، جھگڑے ہو گئے، اب جو ہے اس کو قتل کر رہے ہیں، وہ اس کو قتل کر رہے ہیں، یا محلے میں لڑائی ہو گئی چھوٹی، اس کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے جب تمہارا کوئی اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے،
فردوہ الی اللہ والرسول، اس جھگڑے کو حل کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے پاس لے جاؤ۔ مطلب یہ ہے کسی عالم دین کے پاس چلے جاؤ، اس کو بولو کہ یہ ہمارا جھگڑا ہے، یہ اختلاف ہے، اس کا کیا قرآن و سنت میں حل ہے؟ جو حل ہو قاضی کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارا فیصلہ کر دے گا۔ تم اس جنون میں آ کر جو ہے اپنے بھائی کو قتل نہ کرو۔ کسی صورت میں بھی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ مسلمان کو صرف 3 وجوہات کی بنا پر قتل کرنا جائز ہے، صرف 3 وجوہات۔ ایک، شادی شدہ زنا کر لے، اس کو رجم کرنے کا حکم ہے۔ دوسرا، اگر کسی کو قتل کر دیتا ہے بندہ تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور تیسرا جو ہے، آدمی دین اسلام چھوڑ کر مرتد ہو جائے، دین اسلام چھوڑ کر مرتد ہو جائے، اس کا قتل بھی جائز ہے۔ بس اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ ایسے قتل کر دیں اور اس جنون میں آ کر اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام کی حقانیت سے واقف نہیں، یا واقف ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو سب سے پسندیدہ دین تھا، اللہ نے وہ ہمیں عطا کیا اسلام کی صورت میں، اور اللہ تعالیٰ کی چوائس سے بڑھ کر کائنات میں کسی کی چوائس نہیں ہو سکتی۔ یہ بہت بڑا احسان ہے۔ ہمیں قدر اس لیے نہیں ہے اسلام کی کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں اور اسلام کے لیے ہمیں کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، مشقت نہیں اٹھانی پڑی۔ جن لوگوں نے اس دور میں اسلام قبول کیا کہ جب اسلام لانا ایک بہت مشکل کام تھا، تکالیف کا سامنا تھا، جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کو اس اسلام کی اتنی قدر و قیمت تھی کہ جو اللہ کے پیغمبر فرما دیتے اس پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے، اور جیسے منع کر دیتے اس سے رک جاتے۔ لیکن آج اگر میرے بھائیوں غور کرو نا تو اسلام بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی۔ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اے لوگوں یہ اسلام وہ دین ہے کہ اللہ نے جس دین کا انتخاب فرمایا، اللہ کے ہاں جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کا معنی ہے سلامتی۔ آپ اپنے لیے بھی سلامتی چاہیں، آپ اپنے بھائی کے لیے بھی سلامتی چاہیں، یہ اسلام کا معنی ہے۔ اسلام نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ جب آپس میں ملو تو السلام علیکم کہو۔ کیوں؟ السلام علیکم کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے بھائی، تجھ پر اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے پیارے بھائی، آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی رحمت و برکات نازل ہو جائیں کہ آپ کو کوئی غم اور پریشانی نہ آئے۔ ورحمت اللہ، اللہ کی رحمتیں آئیں، وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں آئیں۔ تو یہ تو سلامتی سکھانے والا دین ہے۔ آپ اپنی جان کی بھی سلامتی کریں، دوسرے کی جان کو بھی سلامت رکھیں، آپ اپنی عزت کو بھی سلامت رکھیں، دوسرے کی عزت کو بھی سلامت رکھیں، آپ اپنے مال کو بھی سلامت رکھیں، دوسرے کے مال کو بھی سلامت رکھیں۔ اسلام کا تو یہ معنی ہے۔ اسلام لانے کے بعد آپ ڈاکو بن گئے تو اسلام میں اور اس میں تضاد آ گیا۔ اسلام لانے کے بعد آپ قاتل بن گئے تو اسلام میں اور آپ کے عمل میں تضاد آ گیا، اور اس طرح کے جو جرائم ہیں آپ کرتے چلے جائیں گے، اسلام آپ کے منافی ہوتا چلا جائے گا۔ کبھی آپ غور کیا کریں، تدبر کیا کریں، سلامتی ہے اس کا معنی، امن ہے اس کا معنی، اور اس کے فوائد اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ اس کی خوبیاں ہیں۔
اگر ہم صحیح طور پر مسلمان بن جائیں تو ہمارا معاشرہ جو ہے پرامن بن جائے، جرائم کا خاتمہ ہو جائے، قتل و غارت سب ختم ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے اس معاشرے کو اس اسلام کے ذریعے بدل دیا تھا جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ لیکن آج ہم مسلمان تو ہیں، ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کو اور کی کا فرق سمجھو۔ اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ ایک ہے، اللہ آسمانوں پر ہے، یہ ماننا کافی نہیں۔ اس کو تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، اس کو یہودی بھی مانتا ہے، اس کو عیسائی بھی مانتا ہے، اس کو بہت سارے غیر مسلم بھی مانتے ہیں کہ اللہ موجود ہے۔ اللہ کو ماننا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ماننا یہ ضروری ہے۔ اللہ کی ماننا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے جو احکامات دیے، اللہ نے جو قرآن میں ہمیں احکامات دیے ہیں ان کو تسلیم کرے، ان کو مانے، ان پہ عمل پیرا ہو جائیں۔ ہم رسول کو تو مانتے ہیں لیکن رسول کی نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر آخری رسول ہیں، سب کہتے ہیں مسلمان، لیکن جب آپ کے فرمان کی باری آئے، نہیں جی یہ تو ہمارے مزاج کے مطابق نہیں جی یہ تو ہمارے بڑے کے قول کے خلاف ہے، یہ اللہ کے نبی کی حدیث۔ کتنے بہانے کرتے ہیں۔ اس طرح کا ماننا میرے بھائیوں یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام ہے اللہ کی ماننا، اسلام ہے اللہ کے رسول کی ماننا۔ آپ نے جو فرما دیا اس کو ماننا، یہ اسلام ہے۔ اور اللہ کو یہ دین اتنا پسند تھا، نوح علیہ السلام جب آئے اللہ نے کہا اعلان کیجئے، اے نوح علیہ السلام اپنی امت کو بتا دیجئے یہ دین میرے ہاں اگر چلے گا تو اسلام چلے گا۔ اللہ نے قرآن میں سورہ یونس آیت نمبر 72 میں فرمایا امرت ان اکون من المسلمین، اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہیں اور اعلان کریں میری قوم، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں اللہ کا فرما بردار مسلمان بندہ بن کے زندگی گزاروں۔ اللہ کے سارے نبی پکے اور سچے مسلمان تھے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اللہ فرماتے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، اللہ نے کہا ابراہیم مسلمان بن جا، میرا فرما بردار بن جا، سلامتی والا بن جا۔ فوراً کہنے لگے اسلمت لرب العالمین، میں مسلمان بن گیا اللہ۔ اور آگے پھر اسلام کی خوبیوں کا انہیں علم تھا، فوراً کہنے لگے وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ پھر اپنے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو وصیت کرنے لگے، اے میرے بیٹو، اے یعقوب علیہ السلام، اے میری اولادوں، اللہ نے تمہارے لیے بہترین دین کا انتخاب کر لیا ہے، اور یاد رکھو فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یاد رکھنا جب تمہاری موت آئے تو اسلام کی حالت کے اندر آئے۔ اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے موت آئے، نافرمانی کرتے ہوئے موت نہ آئے۔ یہ کون وصیت کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ کس کو کر رہے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کو۔ اور اپنے جو ہے یعقوب علیہ السلام جانتے ہیں کون ہیں؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے یہ پوتے ہیں، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان کو جو ہے وہ نصیحت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ان لوگوں کو اسلام کی بڑی قدر تھی۔ جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا اس دوران بھی انہوں نے اپنے بچوں سے پوچھا ہے ہمارے بیٹو کس طرح کی زندگی گزارو گے؟ آگے سے انہوں نے جواب دیا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم مسلمان بن کر زندگی گزاریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی بھی مانیں گے، اللہ کے رسولوں کی بھی مانیں گے۔
اور اسی طرح پھر یوسف علیہ السلام جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اللہ سے جب دعا مانگتے ہیں تو اس دوران ان کی دعا کے اندر بھی الفاظ ذرا نوٹ کرو، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے موت دینا تو اسلام کی حالت میں دینا، اور مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ جنت میں جگہ عطا کر دینا۔ نیک بندوں سے مراد ان کی تھی کہ اپنے نبیوں کے ساتھ۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے، وہ بھی کہتے ہیں وَقَالَ مُوسَىٰ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ، اپنی قوم سے کہتے ہیں اگر واقعی پکے مومن بننا چاہتے ہو تو یاد رکھو اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ پر بھروسہ صرف مسلمان ہی رکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ میں بھی مسلمان ہوں، اپنی قوم کو انہوں نے یہودی ہونے کا نہیں کہا، عیسائی بننے کا نہیں کہا، یہ ان کو یہ کہا کہ تم بھی مسلمان بن کے رہنا۔ اور آگے عیسیٰ علیہ السلام آئے، بلکہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں ملکہ بلقیس کو جب انہوں نے خط لکھا اس دوران بھی انہوں نے کہا اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، اے ملکہ بلقیس یاد رکھ میرے پاس فرما بردار بن کر آ جاؤ، میرے خلاف جنگ نہیں کرنا اور میرے پاس مسلمان بن کے آ جاؤ۔ اور پھر آگے جب ملکہ بلقیس آئی اس نے بھی پھر کیا جملے کہے، اللہ کو یہ اسلام اتنا پسند تھا کہ اللہ نے یہ اسلام کی تعریف کے انبار لگا دیے۔ فرمایا جب وہ ملکہ بلقیس آئی کہنے لگی قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اے اللہ میں تو آج سے پہلے ظلم ہی کرتی رہی، اسلام نہ لا کر، اب جو ہے نا میں سلیمان کے ساتھ مسلمان ہو گئی ہوں، ان کے کہنے پر مسلمان بن گئی ہوں اور اللہ کی فرما بردار بن کر رہوں گی۔ ایک عورت تھی، ایک ملکہ تھی، لیکن اپنی بادشاہت کا جنون ختم کر دیا کس کے آگے؟ اللہ کے نبی اور اللہ کے آگے۔ یہ ہے حقیقی مسلمان، یہ ہے حقیقی مسلمان۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے بھی آتا ہے فَلَمَّا أَحْسَ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کفر محسوس کیا نا، کچھ لوگ منکر ہو گئے تو کہنے لگے بھائی میری مدد کون کرے گا؟ تو فوراً جو ہے جو پکے سچے مسلمان سے وہ کہنے لگے ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم تمہارے مددگار ہیں۔ آمنا باللہ واشہد باننا مسلمون، ہم اللہ پر مکمل اعتماد رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اور ہم مسلمان ہیں۔ غرض کہ تمام نبیوں نے اسلام کو بہت پسند کیا اور اسی کی آگے تعلیم دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام خوبیوں کا مرکز تھا، منبع تھا، اس کے اندر ساری خوبیاں موجود تھیں۔ سب سے بڑی خوبی اسلام کی یہ ہے کہ جو بندہ پکا مسلمان بن جاتا ہے، وہ غیر مسلم تھا پہلے، اسلام لاتے ہی اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتے۔ یہ خوبی کسی اور دین کے اندر نہیں ہے، کسی بھی دین کے اندر نہیں، واحد اسلام میں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہونے کے لیے آئے، مشرک تھے، کافر تھے، تو اللہ کے نبی سے کہا ہاتھ بڑھائیے، بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ پیچھے کر لیا۔ کہا اللہ کے نبی شرط لگانا چاہتا ہوں۔ کہا کیا شرط؟ کہا میرے پہلے گناہ معاف ہوں گے یا نہیں؟ پہلے بہت برائیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے بڑا پیارا جملہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اے اللہ کے بندے تجھے اسلام کی قدر و قیمت کا ہی پتہ ہی نہیں۔ اسلام وہ دین ہے کہ جس کے اندر داخل ہوتے ہی پہلے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، پھر یہ مسلمان ہو گئے۔ اور صحیح بخاری کے اندر ابو سعید کی روایت ہے اذا اسلم العبد فحسن اسلامہ، جب بندہ مسلمان ہو جائے اور اچھا مسلمان بن جائے، اسلام اس کا اچھا ہو جائے، تو یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ،
اللہ اس کا ہر گناہ معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ کان ذلفا، جس کا اس نے ارتکاب کیا تھا، وکان بعد ذلک القصاص الحسنۃ بعشر امثالها، جب وہ گناہ معاف ہو گئے پھر جب اس کے بعد وہ نیکیاں کرتا ہے، اللہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، اور اگر خلوص زیادہ ہے، اگر سنت کے مطابق وہ نیکی ہے تو اللہ اور زیادہ ثواب بڑھاتا ہے۔ الی 700 ضعف، ایک نیکی کا ثواب اللہ 700 نیکی کے برابر عطا کرتا ہے۔ 700 گنا اللہ بڑھاتا ہے۔ یہ صحیح مسلمان کی نیکیاں ہیں۔ اور آگے چل کر فرمایا وَالسَّیِّئَةُ بِمِثْلِهَا، اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ گناہ کے مطابق ہی گناہ لکھواتا ہے، زیادہ نہیں لکھواتا۔ إِلَّا أَن يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا، لیکن اگر بندہ اللہ کی حدود کو تجاوز کر جائے، آگے بڑھ جائے، پھر گناہ بھی بڑھ جاتا ہے، پھر گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ اب حقیقی مسلمان کی صفات کیا ہے، کیسا ہونا چاہیے، کس طرح کا ہونا چاہیے؟ ہم اپنے آپ کو سبھی مسلمان سمجھتے ہیں؟ کیا ہم سب پکے مسلمان ہیں؟ اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، اپنا جائزہ لینا ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر نے ہمیں ترازو دے دیا، اب اپنا خود تول کر دیکھو کہ ہم اسلام کے کس درجے پر موجود ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 10، جا کر خود بھی دیکھیے گا۔ آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ بندہ ہے کہ جس کی زبان پر اس کا قابو ہو، وہ کبھی بھی کسی مسلمان کے خلاف اپنی زبان استعمال نہ کرے۔ قابو ہو، کسی مسلمان کے خلاف جو ہے اپنی زبان استعمال نہ کرے جس سے اس کو تکلیف ہو۔ تو پہلے درجے میں آئی زبان۔ اب میں نے اور آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، کیا ہماری زبان ہمارے قابو میں ہے؟ کیا یہ کسی مسلمان کے خلاف استعمال تو نہیں ہو رہی؟ اگر نہیں ہو رہی، آپ کا ایمان پکا نہیں ہے، آپ دار اسلام میں پکے داخل نہیں ہیں، یہ کمزوری ہے، اور کمزور مسلمان کو پھر جنت اگر مل بھی گئی تو پھر آخر میں جا کے ملے گی۔ اس کمزوری کو دور کیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ کہنے لگے کون سی 2 چیزیں؟ آپ نے فرمایا ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ، جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے اور 2 ٹانگوں کے درمیان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان کے صحیح استعمال کی ضمانت دے دو اور اپنی شرمگاہ کی صحیح استعمال کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ایک مرتبہ آپ نے زبان کو پکڑ کر کہا اے معاذ، سب سے زیادہ لوگ جہنم میں اس کی بنیاد پہ جائیں گے۔ معاذ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ حسائد السنتہم، ان کی زبان مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوئی ہوگی تو اللہ اس زبان کو جو ہے نا جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنا دے گی۔ اب مجھے، چاہے میں سیاست میں ہوں، چاہے میں مذہب میں ہوں، مجھے سوچنا ہوگا، چاہے میں کسی محلے میں ہوں، کسی محفل میں ہوں، میری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، پھر آپ دائرہ اسلام میں پکے داخل ہوں گے۔ اور آگے چل کر آپ نے کیا فرمایا وَيَدَيْهِ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ مسلمان کسی کو مارتا نہیں ہے، یہ ہاتھ سے اسلحہ چلاتا ہے نا بندہ۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے نا اس کو اللہ کے پیغمبر نے مارنے کی اجازت نہیں تھی۔ حتیٰ کہ آپ اگر غور کیجئے
جارانہ مقام پر اللہ کے پیغمبر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جارانہ مقام پر اللہ کے پیغمبر مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں۔ آپ نے لوگوں میں جب تقسیم کی، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ تقسیم جو ہے اس کے اندر انصاف نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ پر اس نے ناانصافی کا جو ہے وہ بہتان لگا دیا۔ آپ نے فرمایا فَمَن يَعْدِلْ إِن لَّمْ أَعْدِلْ، اگر میں کائنات کے اندر انصاف نہیں کرتا تو کائنات میں کوئی اور انصاف کرنے والا آ بھی نہیں سکتا۔ میں انصاف نہیں کرتا تو کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ آپ کا جملہ بڑا پیارا تھا۔ اتنے میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ آ گئے، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر یہ منافق آدمی ہے، مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا کر رکھ دوں، مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا کے رکھ دوں۔ لیکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لا لا، اے عمر تجھے اجازت نہیں، یہ کلمہ گو ہے۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور جس نے کلمہ پڑھ لیا عصموا منی دماءہم واموالہم، اس کا مال بھی محفوظ ہو گیا، اس کی جان بھی محفوظ ہو گئی، ان کا حساب اللہ لے گا۔ لیکن اے عمر میں بتا دوں، اس آدمی کی نسل سے ایسے بد نصیب پیدا ہوں گے، ایسے گندے لوگ پیدا ہوں گے، نمازیں پڑھیں گے، ان کی نمازوں کو دیکھ کر آپ سمجھو گے ہماری نمازیں ان کے مقابلے میں کم۔ یہ قرآن کی تلاوت کریں گے، ایسی کریں گے کہ لگے گا بہت اچھے قاری ہیں، لیکن ان کی تلاوت ان کے حلقوں سے اوپر نہیں جائے گی، اور پھر جو ہے یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے آٹے سے بال کو نکال دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے یہ نشانیاں نوٹ کیں، اس آدمی کو بھی دیکھا۔ بعد میں علی المرتضیٰ کے دور میں جو خارجی لوگ سامنے آئے، علی المرتضیٰ نے ان کے خلاف جہاد کیا، وہاں وہ مارا گیا، اور صحابہ نے پہچان لیا اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا تھا، لہذا آج وہ مارا گیا اور نشانیاں بھی وہی پائی گئیں۔ ایک منافق کو قتل کرنے کی بھی اجازت نہیں دی، اور مہاجر وہ ہوتا ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے ما نہی اللہ عنہ، جس سے اللہ نے منع کیا ان کو چھوڑ دے، یہ حقیقی مہاجر ہے۔ ہجرت کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے چل کے یہ بھی فرمایا لا یکون المؤمن لعانا، مومن کبھی بھی دوسروں پر لعنت بھیجنے والا نہیں ہوا کرتا۔ لعنت بھیجنا یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، یہ ایمان کے منافی ہے، یہ اسلام کے منافی ہے۔ ہماری اگر تھوڑی سی کسی سے ناراضگی ہو جائے نا تو ہم لعنت کے انبار لگا دیتے، فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے۔ نہیں، مومن کو یہ زیب نہیں دیتا۔ لا ایک روایت میں آتا ہے لا ینبغی للمؤمن ان یکون لعانا، سنن ترمذی کی حدیث ہے 2019، اور اللہ کے پیغمبر نے آگے چل کر کیا فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، مسلمان اپنے بھائی کو جو ہے کبھی ظلم کا نشانہ نہیں بناتا، کبھی اس کو ذلیل اور رسوا نہیں کرتا، کبھی اس کو حقیر نہیں سمجھتا۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ سینے کی طرف فرمایا اور فرمایا التقویٰ ہا ہونا، یہاں دل سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ کون مومن ہے، کون جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنے دل کے اندر جگہ دینے والا ہے۔ تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے اشارہ کیا، اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا بحسب من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کوئی بندہ بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، لیکن اس کے اندر صرف یہ خامی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانتا ہے، اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کو جو ہے کمتر سمجھتا ہے۔ فرمایا یہ گناہ ہی اسے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔
اب آپ اسے اندازہ لگائیں اسلام کی صحیح تصویر کیا ہے۔ اسلام کی صحیح تصویر یہ ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، بھائی کے ساتھ جیسے اچھا سلوک کیا جاتا ہے ہر مسلمان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور آگے چل کر آپ نے فرمایا علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر مال بھی حرام ہے، خون بھی حرام ہے، عزت بھی حرام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نہ کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز ہے، نہ کسی مسلمان کا مال ہڑپ کرنا جائز ہے، اور نہ ہی کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا جائز ہے۔ یہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ سچے مسلمان ہیں اپنے بڑوں کی پیچھے چل کر یہ کام نہ کیجئے، اس لیے قیامت کے دن جب جہنم کے اندر الٹ پلٹ کیا جائے گا نا، تو اس دوران بندہ کیا کہے گا؟ ہم جو ہے اپنے بڑوں کی بات نہ مانتے تو اچھا ہوتا، ہم اپنے بڑوں کی بات نہ مانتے تو اچھا ہوتا۔ اس وقت کی ندامت سے پہلے آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے۔ سب سے بڑے ہماری نظر میں ہیں تو اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ، ان کی بات کے سامنے کسی کی بات نہیں۔ اور یہ آپ کے فرامین ذکر کر رہا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2564، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا دشمن ہے۔ یہ آپس میں لڑواتا کون ہے؟ شیطان لڑواتا ہے آپس میں۔ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ اور اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے ہمیں ایسا ہتھیار دیا ہے نا، شیطان کو گولی مارنے والا۔ یاد کر لو، جب آپ کو غصہ آئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اس کے لیے کلاشن کوف کی گولی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آیت الکرسی پڑھیں، آخری 2 سورتیں جو ہیں معوذتین، وہ کثرت سے پڑھیں، شیطان بھاگ جائے گا، ٹک نہیں پائے گا۔ اصل آپ کا دشمن جو ہے نا، یہ آپ کا بھائی نہیں ہے، اصل دشمن یہ شیطان ہے، جو آپ کو غلط راہ پہ چلا کر آپ کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ اس لیے دانش مندی اختیار کیجئے۔ اور اللہ کے پیغمبر کے دور میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا، صحابہ میں لڑ پڑے ایک دوسرے سے، اللہ کے نبی فوراً آئے، فرمایا دعو، چھوڑ دو آپس کی لڑائی، فإنہا منتنا، یہ تو بدبودار ہے، یہ تو جاہلیت کی بات ہے، آپس میں لڑ رہے ہو تم۔ آج ہماری لڑائیاں کیا ہوتی ہیں؟ اقتدار کے لیے لڑائیاں ہوتی ہیں، آپس میں ہوتی، وہ بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان، اور اس کو ہم اتنا بڑا اختلاف بنا لیتے ہیں کہ بھائی اس کو پیچھے کرنا ہے، خود آگے جانا ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ بادشاہت دینے والا بھی اللہ ہے، لینے والا بھی اللہ ہے، دینے والا بھی اللہ ہے، لینے والا بھی اللہ ہے۔ آپ نے ایسے لوگوں کو بھی بادشاہ بنتے ہوئے دیکھا ہوگا جن کے بارے تصور بھی نہیں تھا، یہ بھی صدارت کی کرسی پہ بیٹھ جائیں گے، یہ بھی وزارت کی کرسی پہ بیٹھ جائیں گے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت لے لیتا ہے۔ اس لیے اس کی خاطر آپس میں اختلافات نہ پیدا کریں، یہ بہت ہی نقصان دہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ المائدہ آیت 32 میں کیا فرمایا ہے؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، جس نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا بغیر شرعی اجازت کے، بغیر نفس کے، یا زمین میں فساد پیدا کرنے کے لیے، اللہ کے ہاں یہ اتنا بڑا مجرم بن گیا،
کہ اللہ اپنے ادھر فرشتوں کو کہتا ہے لکھ دو اس کے نامہ اعمال کے اندر، اس نے میری کائنات میں بسنے والے سارے انسانوں کا قتل کیا ہے، اتنا بڑا گناہ لکھو۔ سارے انسان گن سکتے ہو؟ سارے انسان آج تک گنے ہیں کسی نے؟ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، رب کا قرآن کہتا ہے اللہ اتنا بڑا گناہ لکھواتا ہے کہ یہ پوری کائنات کا قاتل ہے، پورے لوگوں کا قاتل ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جو کسی کو قتل سے بچا لیتا ہے اللہ کے ہاں اتنا بڑا ثواب لکھا جاتا ہے کہ جس نے میری پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو اب اس میں جو معاونت کرنے والے ہیں قتل کے اندر، جو شریک ہیں، سارے شامل ہیں۔ اس لیے اللہ سے ڈرا کرو، اور پیغمبر علیہ السلام کی وہ مشہور حدیث، یہ سنن ترمذی میں یہ بیان کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمٍ مُؤْمِنٍ، اگر ایک مومن کے قتل کے اندر پورے آسمان میں بسنے والے اور زمین کے اندر پورے بسنے والے شامل ہو جائیں، معاون بن جائے، کسی نے کہا ہو، کسی نے اشارہ کیا ہو، کسی نے معاونت کی ہو، اللہ کہتا ہے ایک مومن کا قتل مجھے اتنا سخت لگتا ہے، اتنا سخت لگتا ہے، اگر اس کی وجہ سے جو ہے نا مجھے جہنم میں ڈالنا پڑا، لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، جتنے معاونین ہوں گے سب کو جہنم کے اندر ڈال دوں گا۔ یہاں پر محدثین پتہ کیا کہتے ہیں؟ محدثین کہتے ہیں فرشتے تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں، آسمان میں فرشتے بستے ہیں، وہ تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں، وہ تو قتل کر ہی نہیں سکتے، پھر ان کا نام کیوں لے لیا گیا اہل السماوات؟ چلو زمین میں بندے تو قتل کرتے ہیں، اصل میں اللہ یہ وعید بتانا چاہتا ہے اگر میرے فرشتے جو ہے اگرچہ نیک ہے، کوئی گناہ نہیں، اگر ان سے یہ گناہ ہو جائے بالفرض تو میں انہیں بھی جہنم کے اندر ڈال دوں گا۔ پھر تم کس باغ کی مولی ہو؟ تم کہاں بھٹکے ہوئے ہو؟ تمہیں کون آ کے چھڑائے گا؟ یہ سیاستدان چھڑائے گا آپ کو؟ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، جس نے بھی کیا ہے غلط کیا ہے، اور ہم اس کے بارے میں موجودہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان قاتل کو پکڑے، ان کے جو ہے جو معاون ہیں سب کو پکڑے، اور سب کے سامنے شریعت کے مطابق جو ہے اس کو سزا دیں، قتل کا بدلہ قتل کر دیں، اور پھر دیکھیے کس طرح امن پیدا ہوتا ہے۔ یہ حکومت صوبائی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، یہ وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، اور ہم اس مرحوم کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اور جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو خیال کیا کریں، کوشش کیا کریں، نیکی تھوڑی سی بھی ہو نا اللہ کے ہاں بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور برائی کی طرف راغب نہ ہوا کریں، نیک کام زیادہ سے زیادہ کریں۔ اس وقت جو ہے نا دینی اور دنیاوی طبقے کی آپس میں بڑی کشمکش ہے۔ کیوں؟ دین کو ہم نے الگ کر دیا ہے، دنیا کو الگ کر دیا ہے، جب کہ اللہ کے نبی کے دور میں دین اور دنیا دونوں ایک ساتھ تھے۔ اللہ کے نبی حکمران بھی تھے، اللہ کے نبی ایک عالم دین بھی تھے۔ یہ تقسیم ہم میں یورپ نے کروائی ہے۔ اب کیا ہوا؟ مولویوں کو سائڈ پہ کر دیا، ادھر خود آ گئے، جی یہ ہمارا منصب ہے۔ نہیں، اس لیے کہ جو آپ کے مسلح کا امام بن سکتا ہے وہ آپ کا جو ہے حکومت کے لیے امام نہیں بن سکتا۔ ابو بکر امام بنے، مسلح کے بھی امام ہیں اور قوم کے بھی امام ہیں، عمر فاروق بنے، علی المرتضیٰ بنے، عثمان غنی بنے، معاویہ بنے، عمر بن عبدالعزیز بنے، کیا تھا یہ تقسیم غلط ہے۔ علماء سے محبت کرو۔ اور میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا بڑی عجیب، کہ اس وقت پاکستان اس وقت بھی دینی تعلیم کے اعتبار سے سعودیہ کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ علماء کرام کی کوششوں کا نتیجہ ہے، اور اس میں آپ کی معاونت کی زیادہ ضرورت ہے۔ دیندار طبقے کو اور زیادہ مضبوط کیجئے، دنیا میں بھی آپ کے لیے خیر کا باعث بنیں گے، آخرت میں بھی۔ اور دیندار لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا، اللہ کی لعنت سے بچنا ہے۔
دیندار لوگوں کے پاس بیٹھنا، فتنوں سے بچنا ہے۔ اپنے آپ کو جو ہے دین کے لیے وقف کیجئے، دیندار لوگوں کی معاونت کیجئے، اور آپ کی جو مساجد کے ائمہ ہیں، مؤذن ہیں، ان سے خوب محبت کیجئے، ان کی حوصلہ افزائی کیجئے، ان کے ساتھ مالی معاونت بھی کیجئے۔ جتنے یہ خود کفیل ہوں گے اتنا آپ کے لیے زیادہ کام بھی کریں گے اور آپ کے لیے دعا بھی کریں گے۔ آپ نے پڑھی ہے اللہ کے نبی جب کسی دعوت پہ جاتے تھے نا، اس دوران یہ دعا مانگتے تھے۔ کیا دعا مانگتے تھے؟ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ اے گھر والو، تمہارے پاس اللہ کے ان بندوں نے کھانا کھایا ہے جو روزے دار ہے۔ اب روزے دار تو نہیں، کیسے کھایا ہے؟ اصل میں روزہ کیا ہے؟ روزے کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روک کر رکھنا۔ یہ اللہ کے نیک بندے اپنے آپ کو گناہوں سے روکے ہوئے ہیں، تمہارے پاس آ گئے، یہ خوش نصیبی ہے۔ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، تمہارا کھانا نیک بندوں نے کھایا ہے، اور نیک بندوں نے کھانا کھایا، اللہ آسمانوں پر اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا۔ وَصَلَّتْ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا۔ اے میرے فرشتوں، میرے بندے نے ان علماء کی، ان طلباء کی دعوت کی ہے، ان کے ساتھ جو ہے تعاون کیا ہے، اے میرے فرشتوں، ان کے لیے تم مجھ سے رحمت اور برکات کی دعائیں مانگو۔ اور اللہ فرشتوں کی دعا رد نہیں کرتا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اس لیے اس حوالے سے میں آپ سے کہوں گا کہ یہاں مسجد کے ساتھ خصوصی تعاون کریں۔ مؤذن کے حوالے سے آپ اپنا ایک فنڈ مختص کر لیں، 500 1000 جتنا بھی ہے وہ ضرور تعاون کیا کریں، تاکہ آپ خود دیکھیں کہ آپ کے گھر کے اخراجات کتنے زیادہ ہیں۔ تو اسی طرح یہ بھی انسان ہیں، ان کے ساتھ خصوصی تعاون کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ خیر و برکات سے مالا مال فرمائے۔ یہ آپ کو حق بتانے والے ہیں، سچ بتانے والے ہیں، قرآن سنانے والے ہیں، حدیث سنانے والے ہیں، آپ کے بچوں کی تعلیم اور تربیت کرنے والے ہیں۔ ان کے ساتھ آپ کا تعاون دنیا میں بھی مفید ہے، آخرت میں بھی مفید ہے۔ عبدالعزیز بھائی سے اس حوالے سے رابطہ کیجئے اور جو ہو سکے ضرور تعاون کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دنیا اور آخرت کی خیر و برکات سے مالا مال فرمائے، ہر غم، ہر پریشانی، ہر مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا سیاسی ماحول جو ہے وہ بھی معتدل بنا دے، اور جو اختلافات ہیں ان کو ختم کر کے آپس میں مل کر درمیانی راہ نکال کر جو ہے ملک اور قوم کے لیے ہمارے سیاستدانوں کو خدمت کرنے والا اللہ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔